إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ بالاختصار گفتگو ہوگی. اللہ جل شانہ نے دنیا میں جس قدر انبیاء اور رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات کے لحاظ سے مختلف بھی بنایا. جس طرح کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی جماعت ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض سے درجات میں بلند کیا. اس لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے اجمعت الامہ علی ان الانبیاء بعضهم افضل من بعض، کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض پر افضل ہیں. وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ، افضل اور ممتاز ہیں. اس بات پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. جس طرح کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے وَمِمَّا زَادَنِي شرفا و فخرا وَكِدْتُ بِأَخْمَصَيْ أَتَى الثُّرَيَّا. کہتے ہیں جس چیز نے مجھے شرف اور فخر میں بلند کر دیا ہے اور میری پرواز ثریا سے بھی اونچی کر دی ہے، وہ دو باتیں ہیں. دخولی تحت قولک یا عبادی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یا عبادی کہہ کر منتخب کیا ہے، یا عبدی کہہ کر مخاطب کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ رب العزت یا عبدی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنے خطابات سے اس کو نوازتے ہیں. اور دوسرا وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا، کہ تو نے مجھے امام الانبیاء رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا 100 وار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانہ، ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم سید دوہاں جہانا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ شرف بخشا ہے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انبیاء سے، جس طرح کہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ارواح انبیاء سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کہ میں آپ کو کتاب اور حکمت سے نوازوں، آپ کی نبوت اور رسالت کا دورہ ہو، آپ کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری موجودگی میں ایک ایسے رسول آ جائیں شان والے، عظمت والے، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں، تو پھر آپ نے اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلانا، اپنی شریعت اس کو رواں نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے اس آخری نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت اور تائید بھی کرنی ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انبیاء سے پوچھا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ تو سب نے کہا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں اس بات پر۔ صحیح بخاری میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ المیثاق، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ پختہ وعدہ کیا، لئن بعث محمد وهو حی، اگر کسی نبی کی موجودگی میں کہ وہ دنیا میں موجود ہوں، زندہ ہوں، اور ان کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیج دے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ، تو وہ نبی آپ پر ایمان بھی لائے گا، آپ کی نصرت اور تائید بھی کرے گا۔ وَأَمَرَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم بھی دیا، أَن يَأْخُذَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ الْمِيثَاقَ، وہ اپنی امت سے بھی یہ میثاق اور وعدہ لے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ امت بھی ان کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں یا اس کے بعد، اگر آخری نبی مبعوث ہو جائیں تو وہ امت بھی ان پر ایمان لائے گی، ان کا کلمہ پڑھے گی اور ان کی شریعت پر عمل کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو کسی بستی کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی ملک کے لیے بھیجا، لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے انبیاء کرام کا تو یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، تو کیا آپ صرف مکے والوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، حجاز والوں کے لیے، عربوں کے لیے؟ تو اللہ رب العزت نے آپ سے یہ اعلان کروا دیا، میرے پیارے حبیب اعلان کر دیجئے، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اسود و احمر کے لیے، کالے گورے کے لیے، عرب و عجم کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں واضح طور پر فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے اور فوقیت بخشی ہے۔ پہلے نمبر پر اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ جوامع الکلم کا معنی یہ کہ لفظ مختصر اور ان کے اندر معنی کا ایک سمندر پنہا ہے۔ دوسرا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
اللہ تعالیٰ نے دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمن پر میرا روب طاری کر دیتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ بخشی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت، وہ کفار کا مال جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اور چوتھی فضیلت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، پہلے لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جیسے مرضی پانی کو میسر کرے اور پانی تک پہنچے اور وضو کر کے نماز ادا کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو یہ خصوصیت عطا کی کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پانی میسر نہیں اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو اللہ نے زمین کی پاک مٹی کو آپ کے لیے طہور بنا دیا، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مسجدہ، پہلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو لازمی مسجد میں پہنچے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد قریب نہیں ہے، تو آپ وہاں وضو کر کے یا تیمم کر کے پاک صاف زمین پر جہاں نماز پڑھ لیں، اللہ نے اس زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَسْجِدُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اس کے بعد فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی کوئی کسی قوم کے لیے آتا تھا، کوئی کسی قوم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور چھٹی فضیلت یہ عطا کی ہے وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے، کائنات کی تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فضائل عطا کیے، جو خصوصیات عطا کی، حضرت ابو نضرہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وبیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، میں فخر نہیں کرتا اس بات پر۔ فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ، قیامت کے دن تمام نبی آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ باقی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی الا تحت لوائی، قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر سب سے پہلے وہ شک ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا۔ ولا فخر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ شرف ملا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پہ سرفراز فرمائے گا۔ اور یہ مقام کیا ہے؟ جس پہ آپ ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن اذان دے، اذان میں سنتے ہوئے اس کا جواب دینے میں غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو فقولوا مثل ما يقول، تو اسی طرح اذان کے کلمات کا جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ جب وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کا اس جواب دیں۔ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی اسی طرح جواب دیں۔ وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی یہی کلمات لٹائیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو پھر کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
پھر جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ بھی اسی طرح جواب دیں الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، اذان سن کر پھر مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ وہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ اس دعا کے اندر موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد عن الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ مقام وسیلہ کیا ہے؟ یہی مقام محمود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو میرے لیے آپ سے پوچھا گیا کہ وسیلہ کیا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، یہ جنت کے اندر وہ اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، جو اذان سن کر مجھ پر درود پڑھتا ہے پھر دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد کی، اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگتا ہے، حلت علیہ شفاعتی، اس پر قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حلت علیہ شفاعہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز بخشا کہ آپ نے فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین، میں تمام انبیاء کا امام ہوں گا، وخطیبہم، اور ان کا خطیب ہوں گا، صاحب شفاعتہم، اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ تمام انبیاء جب شفاعت سے انکار کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے سے مخلوق کی انکار کر دیں گے، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء پر فضیلت کو 3 مقام پہ ظاہر کیا۔ پہلا مقام جو میں نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا۔ دوسرا مقام جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کیا تو وہاں آپ کو امامت کے لیے جبریل امین نے آگے کھڑا کیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور تیسرا مقام قیامت کے دن شفاعت کا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو ظاہر کیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اعزاز بخشا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاستفتح، میں جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا، کھلواؤں گا، فیقول الخازن، خازن کہے گا من انت، آپ کون ہیں جو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقول الخازن، تو خازن جواب دے گا امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، جب آپ کہیں تو ذرا برابر بھی دیر نہ لگاؤں، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز بخشا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، جہاں بھی آپ دیکھیں، عالم ارواح میں دیکھیں، عالم دنیا میں دیکھیں، عالم برزخ میں دیکھیں، عالم حشر میں دیکھیں، آپ کے چرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جہاں کلمہ پڑے گا کوئی لا الہ الا اللہ، وہاں محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ مؤذن جہاں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، وہاں ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ، دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے اور ساتھ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہ ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اعزاز بخشا اور آپ کو یہ فضیلت بخشی۔ اس لیے میرے بھائی اور عزیزو، جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل و احسان کیا
کہ ہمیں سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اللہ تعالیٰ کے ایسے اعزاز کی قدر کرتے ہوئے امت کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کریں، آپ کی سنت پر عمل کریں، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، آپ کی سنت کا دفاع کریں، آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کریں، اور آپ کی پیروی کرنے والے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے ساتھ محبت کریں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض اور طریقہ بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انعام کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ کی سنت پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، قیامت کے دن آپ کے حوض سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت کے حقدار بنائے، اور آپ کی قیادت میں جنت الفردوس نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا اور ہمارے نبی بنا کر، ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی اتباع، پیروی اور آپ کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ آپ کی اتباع اور پیروی کو ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ قیامت کے دن وہی شخص دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا، اور قیامت کے دن بھی جو آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر جا کر ہدایت یافتہ بنو گے، پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت کے دن ہمارے تمام عبادات، اعمال، عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، آپ کے طریقے، آپ کی اسوہ حسنہ پر پرکھے جائیں گے۔ جو اس کے مطابق ہوگا اللہ قبول کرے گا، جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جنت کو جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت، میرا کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، میرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا، اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے جنت کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ راہ سنت پہ چلا جائے سالک، راہ سنت پہ چلا جائے سالک بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من عمل عملا، جس شخص نے کوئی بھی عمل کیا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو میری سنت کے مطابق نہیں، جس پر میری مہر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ ضرب عمل علیہ سکۃ نبویۃ ضرب المدینۃ اشرف البلدانی، مدینہ طیبہ کی مہر جس پر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جس پر نہیں ہے، وہ عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔ اس ماہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو راج قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پہ آپ کو بھیج کر احسان فرمایا۔ لیکن آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کے صحابہ کا تھا، کہ سیرت اور آپ کی سنت یہ منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے، یہ جشن نہیں بلکہ مشن کو اپنانے کی چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ نہیں؟ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب
نبوت اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ میں 23 مرتبہ یہ دن آیا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا جشن، کوئی اس طرح کا اہتمام کیا؟ اس کے بعد آپ کے یار غار خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت تھی، ان کے دور حکومت میں 2 مرتبہ یہ دن آیا۔ کوئی انہوں نے جلوس، جھنڈیاں، کوئی اس طرح کا اہتمام کیا ہو، تاریخ کے اندر اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے مراد جن کو آپ نے اللہ سے مانگ کر لیا، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ یہ دن آیا۔ آپ کے دوہرے داماد سیدنا حضرت عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ یہ دن آیا۔ آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد حسنین کے بابا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی دور خلافت میں 4 مرتبہ یہ دن آیا۔ کہیں سے تو اس کا کوئی ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پر فتوے لگانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کا طریقہ اور آپ نے جو امت کو عمل کرنے کا جو طرز عمل سکھایا، جو طریقہ سکھایا، آپ نے جو راہ بتائی جنت میں جانے کی، اس راہ کو ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسروں پر کفر کے فتوے لگانے اور دوسروں پر تان و تشنیع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ اور اس کی مثالیں صحابہ اکرام نے پیش کی۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو ان کو کیا محبت نہیں تھی؟ ان کو جتنی محبت تھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پوری زندگی آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمیں موت آئے تو موت بھی اسی راہ پہ آئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ تھا۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلق دار لوگ، اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کا خاندان جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی اتباع کرنے والے ہر وہ مسلمان جو قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالی ہمیں سب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کریں اور آپ کی سنت کا دفاع بھی کریں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ہمارے ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے بہت پریشان کن ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما اور اس پریشانی اور مشکل اور مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔